محترم و معزز بزرگان ملت، عزیز نوجوان دوستو، گزشتہ جمعہ میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز، اس پر کچھ باتیں یہاں پر عرض کی گئیں، اور شارٹ انالیسس کی روشنی میں سب سے پہلے امت مسلمہ کی جو قوتیں ہیں، جو اسٹرینتھس ہیں، اس کو بیان کیا گیا۔ امت مسلمہ کی قوتوں میں سب سے اہم قوت اس کی ایمانی قوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اس کی ایک قوت ہے۔ عالمی بیداری کی لہر، یہ بھی ایک قوت ہے۔ دین کا جامع تصور، جوہری قوت کی استطاعت، وسائل کی فراوانی، افرادی قوت کی بالادستی، امت کا عالمی تصور، یہ سب اس کی اہم قوتوں میں سے ہے۔ اور اس کی کچھ کمزوریاں بھی بیان کی گئیں، ویکنیسز۔ سب سے پہلی کمزوری علاقائی، نسلی اور لسانی تقسیم ہے۔ استحصالی قوتوں پر انحصار ہے، ڈپینڈنس آن ایکسپلوٹیٹیو فورسز۔ عسکری قوت کے لیے دشمن پر انحصار ہے، حکمرانوں کی ذہنی غلامی ہے، مفاد پرست طبقے کا تسلط ہے، تعلیمی انحطاط ہے، اور ادارہ جاتی انسٹیٹیوشنل ڈیگریڈیشن ہے، ادارہ جاتی زوال ہے۔ قضات، اوقاف، مسجد، مدرسہ، یہ جو انسٹیٹیوشنز پائے جاتے ہیں، اس کا زوال ہے۔ پھر خدشات بھی بیان کیے گئے چند ایک۔ ان خدشات میں اندرونی خدشات ہیں، انٹرنل تھریٹس ہیں۔ انٹرنل تھریٹس میں سب سے پہلا تھریٹ جو اس کو لاحق ہے، وہ ہے دین اور دنیا کی تفریق۔ آج تک بھی مسلمان اس تصور دین سے، محدود تصور دین سے باہر نہیں نکل سکا ہے۔ مسجد والی زندگی الگ اور بازار والی زندگی الگ، اس نے مسلمان کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ اسی طرح احساس لاچاری ہے، جس کو ہم قنوطیت بھی کہہ سکتے ہیں، پیسیمزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ احساس لاچاری، جو کچھ ہو رہا ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ قیادت کی شکایتیں، اس کو کوسنا، اور بالآخر یہ کہنا کہ کوئی قیادت نہیں پائی جاتی، اور احساس لاچاری، یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ جذباتیت، یہ قوم بڑی جذباتی واقع ہوئی ہے، اس کے اندر ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں پائی جاتی۔ مسلکی، مشرقی، مشربی اختلافات ہیں۔ آج تک یہ امت سمجھ نہیں سکی ہے کہ مسلک اہم ہے یا مقصد اہم ہے۔ امت کے علماء نے بھی اس کو نہیں سمجھایا ہے کہ مسلک کسے کہتے ہیں اور مقصد کسے کہتے ہیں۔ گروہ بندیاں ہیں، تکفیر کا فتنہ ہے، ایک دوسرے پر فتوے داغنا ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا ہے، دین سے ہٹے ہوئے قرار دینا ہے۔ امت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو دن و رات کافر بنانے کے لیے نت نئے قسم کے دلائل لے آتے ہیں، لیکن ان کو فکر اس بات کی نہیں ہے کہ کافروں کو کیسے مسلمان بنایا جائے۔ فکر پوری اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو کافر کیسے بنایا جائے۔ تکفیر کا فتنہ، گروہ بندیاں چند ایک ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، بیرونی خطرات ہیں۔ ان بیرونی خطرات میں فکری الغار ہے۔ فکری الغار تعلیم کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فکری الغار مسلسل جاری ہے۔ یہ جو ٹی وی سیریلز، آپ جانتے ہیں کہ ہندو میتھولوجی کو زندہ رکھنے میں اس نے بڑا رول ادا کیا۔ یہ جو فکری الغار ہے، اس کے اثرات ہماری نوقیس نسلوں پر کس طرح پڑ رہا ہے،
اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جس زمانے میں رامائن سیریل آ رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، جب ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ تھا، اس زمانے میں آ رہا تھا یہ سیریل، تو میرا گزر ورنگل کے ہنم کنڈے میں ایک محلہ ہے، اس محلے کا نام ہے گنڈم۔ گنڈم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اطراف سے مکانات ہیں اور مکانات کے اس جانب پہاڑ ہیں اور درمیان میں ایک بہت بڑا کنواں ہے، اور داخل ہونے کے لیے صرف ایک راستہ ہے اس محلے میں، اس لیے اس کو گنڈم کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ چند بچے، مسلمان بچے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ آنکھ مچولی میں عام طور پر بچے یہ کہتے ہیں کہ بھیڑو آ رہا چھپ جاؤ، اور پھر وہ بچہ پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے اپنے ساتھیوں کو۔ اس طرح کا وہ ایک کھیل ہوتا ہے، آنکھ مچولی کا کھیل کہتے ہیں اسے۔ تو یہ بچہ بھیڑو آ رہا چھپ جاؤ کہنے کے بجائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہاویر مہا ہنومان پدھار رہے ہیں۔ مجھے کلک کیا، میں حیران زدہ رہ گیا کہ بچہ یہ الفاظ کیسے دہرا رہا ہے۔ پھر فوری میں نے جائزہ لیا۔ وہ زمانہ بہت بڑے بڑے اینٹیناز کا زمانہ تھا، اونچے اینٹینا جن کے گھروں میں ٹی وی ہوتا تھا، لگایا جاتا تھا۔ تو جب میں نے جائزہ لیا تو اس محلے میں صرف ایک گھر میں اینٹینا تھا، یعنی یہ سارے بچے اس گھر میں جمع ہو کر وہ ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں، اور اس ٹی وی سیریل کا اثر بچوں پر یہ ہوا کہ چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ مہاویر مہا ہنومان پدھار رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فکری الغار کس طرح کا الغار ہے۔ الف سے اللہ نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ اب اے فر ایپل نہیں پڑھایا جاتا، آر فر دوسری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تعلیم اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فکری الغار کا یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ سی بی ایس سی کا 8ویں جماعت کی سوشل اسٹڈیز میں قطب مینار کی خوبصورت فوٹو ہے، اور اس فوٹو کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ قطب مینار ہے، یہ دلی میں ہے، اور یہ قطب مینار فلاں نے بنایا، اور اتنے جین مندر، اتنے ہندوؤں کے مندروں کو توڑ کر یہ بنایا گیا۔ یہ اس کے خوبصورت فوٹو کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ 8 کلاس کی سوشل اسٹڈیز سی بی ایس سی کی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے تعلیم کے ذریعے سے، سلیبس کے ذریعے سے فکری الغار، ثقافتی الغار، کلچر بدلا جا رہا ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں، یہ ظالم، کہ مسلمان دین نہیں بدلے گا، کلمے سے منحرف نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکلے گی۔ مسلمانوں کو کاٹ دیں، ان کا قیمہ بنا دیں، ٹکا بوٹی الگ کر دیں، لیکن مسلمان ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے ثقافتی الغار شروع کر دیا ہے۔ آپ اپنی 6-7 سالہ لڑکی کے لیے کوئی فل فراق یا کرتا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا، شارٹ ملے گا۔ پوری مارکیٹ ڈھونڈ لیجئے آپ۔ بچوں کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، ایسے کپڑے کہ جو لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز خراب ہو جائے۔ دوستو، جن تمام ہمارے نوجوان امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کہیں گے، لیکن امریکہ جو پہنائے وہ پہن لیں گے۔ یو ایس اے جرسی اس پر لکھا ہوا ہے، کرتے پر، بنین پر، وہی پہنیں گے۔ جو وہ کھلایا کھائیں گے، جو پلایا وہ پئیں گے۔ یہ ہے ثقافتی الغار، تہذیب الغار۔ تہذیب بدل رہی ہے، کلچر بدل رہا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے ہم کلچر کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ شادی کے موقع پر، نکاح کے وقت شیروانی اور ٹوپی پہن کر جائیں گے، اور بعض لوگ صرف شیروانی پہنتے ہیں، ٹوپی نہیں پہنتے، اور ولیمے کے دن سب لوگ کوٹ پہنیں گے، ٹائی لگائیں گے۔ کیا ہے یہ ہے تہذیبی الغار۔ آپ کی تہذیب غیر محسوس طریقے سے تبدیل کی جا رہی ہے۔
جس کا ہم کو احساس تک نہیں ہے. ہماری حساسیت ختم ہو گئی ہے. معاشی الغار. معاشی الغار کیسا ہے؟ کوئی آدمی بھی کوئی بڑا کاروبار اپنے اون پیسے سے شروع نہیں کر سکتا، چاہے وہ پیسہ اس نے گلف میں کما کر لایا ہو. کوئی بڑا کارخانہ، کوئی بڑی دکان وہ شروع کرنا چاہتا ہے تو اپنے اون پیسے سے شروع نہیں کر سکتا. اگر شروع کریں گے تو آئی ٹی آپ کے پیچھے لگ جائے گی. اس لیے مجبور ہے لون اپلائی کرنے پر آپ فون پر دن میں 10 مرتبہ مختلف بینکوں کے فون آتے ہیں. کیا آپ کو کار لون چاہیے، ہوم لون چاہیے، ہینڈ لون چاہیے، کریڈٹ کارڈ؟ کیا یہ کریڈٹ کارڈ ایک ایک کے پاس کئی کریڈٹ کارڈ رکھے ہوئے ہیں. یہ کریڈٹ سے نکلتا ہے اس میں ڈالتا ہے، اس میں سے نکالتا ہے اس میں ڈالتا ہے، اور کبھی وہ کریڈٹ ختم ہی نہیں ہوتا. سود کے جال کے اندر پھنسا ہوا ہے، سود کے اندر لت پت ہے. اور معصوم مسلمان جو سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاد تصور کرتے ہیں. اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف میں جو لوگ سود کھاتے ہیں. اور اطمینان کے ساتھ میں ہم سود کھا رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ میں، دھڑلے کے ساتھ میں. چپکے سے اگر کوئی ایس بی اکاؤنٹ ہے، سیونگ بینک اکاؤنٹ ہے، ہر 6 مہینے میں ایک مرتبہ اس میں خاموشی سے سود جمع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ وہ سود نہیں نکالیں گے تو اس میں پرنسپل اماؤنٹ پہ شامل ہو جاتا ہے، آئندہ پھر اس کے اوپر بھی آپ کو سود ملے گا. اس طرح نیک متقی پرہیزگار لوگ سود خوروں کی فہرست کے اندر شامل ہو گئے ہیں. یہ معاشی الغار ہے. یہ خواتین کو صاحب اختیار بنانے کا فتنہ، ایمپاورمنٹ آف ویمن، یہ کیا ہے؟ یہ عورتوں کو باہر نکالا گیا. آپ کو تو یہ بات گوارا ہے کہ عورت باہر نکلے، ریسیپشنسٹ بنے، ہوٹل میں، آفس میں وہ لوگوں کو مسکرا کر استقبال کرے، لیکن وہ گھر میں شوہر کا استقبال نہ کرے. وہ ہوائی سفر کرنے والے مسافرین کی ضیافت کرے، ان کو کھانا پیش کرے، لیکن آپ کو گوارا نہیں ہے کہ یہی عورت گھر میں اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے لیے کھانا سرو کرے. یہ ہے آپ کی دوئی. اور بہت خاموشی کے ساتھ میں عورت کو باغی بنا دیا گیا ڈاکرا کے ذریعے سے. آپ دیکھیے تلنگانہ حکومت ہی عورتوں کو بسز دیے. ارے عورتوں کو بس دینا کون سی معنی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. مرد لوگوں کو بس دی گئی ہے جو ڈرائیونگ جانتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عورتوں کو بس دی گئی، کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ایمپاورمنٹ آف ویمن. گھر ڈبل بیڈ روم دیا جائے گا تو عورت کے نام پر دیا جائے گا، مرد کے نام پر نہیں دیا جائے گا. لون دیا جائے گا تو عورت کے نام پر دیا جائے گا. کیا ہے یہ دوستو؟ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کے اندر خود امت مسلمہ گرفتار ہے. مستقبل کے امکانات کیا ہیں؟ اپارچونٹیز کیا ہیں؟ اپارچونٹیز بے انتہا ہے. مایوسی کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. سب سے بڑی اپارچونٹی پورے عالم کے اندر عموماً اور خصوصاً ہمارے ملک میں جو پائی جاتی ہے وہ ہے عالمی منظرنامہ، انٹرنیشنل اکنامک سینیریو. اب اس وقت چینج ہو چکا ہے. اس کے اندر بڑے مواقع پیدا ہو گئے ہیں. ہمارے انجینئرز، ہمارے پروفیشنلز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ہنرمند، ہمارے اسکلڈ پرسنز کلسٹرز تیار کر سکتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل لیول پر تعلقات کو قائم کر سکتے ہیں. پھر دعوتی امکانات. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ متعصب ہیں؟ سب لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں. ابھی کل تک کی تو بات تھی ہماری مسجدوں کے سامنے غیر مسلم خواتین اپنے بچوں کو دعا پڑھانے کے لیے لے آتی تھی. آج بھی گاؤں میں، دیہاتوں میں دعا پڑھانے کے لیے لاتی ہیں. آج بھی غیر مسلم اپنے مرغے کو حلال کرنے کے لیے مسجد کو لاتے ہیں. آج بھی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ پتا چلتا ہے کہ سارے لوگ متعصب نہیں ہیں. اس لیے دعوتی مواقع یہاں پر پائے جاتے ہیں. اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کام لینے کی ضرورت ہے.
اس امت کو داعی امت بنانے کی ضرورت ہے، اس امت کو حقیقی معنی میں امت خیر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ امت جو امت خیر اللہ نے بنایا، اس نے اپنے مقام اور مرتبہ کو فراموش کر دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امت کو حقیقی معنی میں داعی امت بنائے۔ ذرائع ابلاغ کے جو دور رس اثرات ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی اپارچونٹی ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے بڑی کوششیں کی، الحمدللہ ان کوششوں میں بھی شامل تھا کہ ایک نیشنل پیپر نکلے انگریزی میں، ایک زبردست قسم کا ٹی وی چینل ہو، سیٹلائٹ چینل ہو، تاکہ مسلمانوں کا کیس اور ان کا ورژن لوگوں کے سامنے رکھا جا سکے، لیکن اس کے اندر ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن اللہ نے اور حالات نے ایسے موقع پیدا کر دیے ہیں کہ آپ کو ایک معمولی سیل فون کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ میں میڈیا دے دیا، آپ جو فوٹو ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالو، جو ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپلوڈ کر لو، جو لکھنا چاہتے ہیں لکھو۔ ہاں، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقل مندی سے کام لیں۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر ابھی وہ شعور بیدار نہیں ہوا۔ آج بھی فیس بک کا استعمال ہم تفریح کے لیے کرتے ہیں، دل لگی کے لیے کرتے ہیں، چیٹنگ کے لیے کرتے ہیں۔ برتھ ڈے سیلیبریشن ہوا تو فوٹو ڈال رہے ہیں، کہیں تفریح کے لیے چلے گئے اور پانی نہا رہے ہیں تو ڈائف مار رہے ہیں تو فوٹو ڈال رہے ہیں۔ دوستو، اس کے لیے نہیں ہے یہ ہے دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ ہتھیار موجود ہے، ذرائع ابلاغ آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ نوجوانوں کی فراوانی، یہ بھی بہت بڑی اپارچونٹی ہے مسلمانوں کے لیے۔ 15 سے لے کر 30 سال کی عمر کے جو بچے، 33 سال کی عمر کے جو بچے پائے جاتے ہیں، اتنی وافر مقدار میں تعداد کسی کی نہیں پائی جاتی۔ اور خاص طور پر یورپ تو بوڑھا ہو رہا ہے۔ یورپ کے اندر جو لوگ ہیں، 65 سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں وہ 60% سے بھی زیادہ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ اکنامکلی برڈن ہوتے ہیں، معاشی طور پر وہ مفلوج ہوتے ہیں، کوئی کام کے نہیں ہوتے۔ دوستو، کیا کریں؟ یہ سب باتیں تو آپ نے بیان کی، لیکن ہم کریں کیا؟ ہمارا پلان آف ایکشن کیا ہو؟ ہمارا لاہ عمل کیا ہو؟ ان حالات کے اندر اس انالیسس کی روشنی میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بات، اپنی قوتوں کے اندر مزید اضافہ کریں۔ مختصر بات، کیا قوتیں ہیں ہماری؟ سب سے بڑی قوت ہے ہماری ایمان کی قوت، اس لیے اس پر آنچ نہ آنے دیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان پر ڈاکے ڈالنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کا مقابلہ کریں، اپنے ایمان کو مستحکم بنائیں، ایمان کو تر و تازہ رکھیں، ایمان میں حمیت پیدا کریں، ایمان میں غیرت پیدا کریں۔ ایمان صرف ساکت اور جامد چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک حرکی چیز کا نام ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، قلوب کو ٹٹولیں۔ کیا واقع ایمان ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے؟ اس کا جائزہ لینا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین ہر آن اور ہر وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیتے۔ حضرت حنظلہ یہ آواز لگاتے ہوئے نکل گئے کہ ہائے حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی راستے میں، پوچھا کہ حنظلہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ کیفیت ہے، کیفیت یہ ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا ہوں تو میرے سامنے جنت اور دوزخ رہتی ہے، لیکن جب گھر آتا ہوں تو بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بخدا میری بھی یہی کیفیت ہے، چلو چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کیا واقع ایسی بے چینی مجھے لاحق ہوئی کبھی میرے ایمان کے سلسلے میں کہ میں منافق ہو گیا؟ آپ کو لاحق ہوئی کبھی؟ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے ایمان والے ہیں ہم سے بڑھ کر ایماندار کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ کن لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان لاؤ۔ آمنوا باللہ ورسولہ،
اور اس کے رسول پر. کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کو کہنا کیا معنی رکھتا ہے اپنے اندر؟ کیا مفہوم ہے اس کا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اہل ایمان، جو تمہارا ایمان پایا جاتا ہے وہ ایمان تمہارا آبائی ایمان ہے، اجدادی ایمان ہے، انہیریٹنٹلی چلا آ رہا ایمان ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ایمان ہے. ہاں، تمہارے ایمان میں شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تمہارے ایمان میں زندگی نہیں ہے، حیات نہیں. اس لیے تم زندہ ایمان لے آؤ، باغیرت ایمان لے آؤ. پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری اٹوٹ محبت ہے اس میں اضافہ کریں. مسلمانوں کا معاملہ اور ان کا سانحہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی ذرا سی گستاخی کرے تو ہم جان لڑا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یقیناً ہونا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، کی نہیں مانتے. ارے یہ سنت ہے، اتنا ایزی کہہ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں گا بھائی، کیا کر رہے ہو تم؟ پھر اپنی زندگیوں کو تناقض سے دور کریں. مسجد والی زندگی الگ، بازار والی زندگی الگ، اس سے اپنی زندگیوں کو پاک کریں. مسجد کے اندر ہے اللہ اللہ، قرآن، محرومہ، سرما، عطر، تسبیح، اللہ اللہ. اور یہی شخص کہیں بھی پلاٹ خالی دکھا، زمین خالی دکھی، خالی زمین ہے تو زمین اللہ کی، قبضہ عبداللہ کا، لا الہ الا اللہ. ارے بٹا لگا دیا ہے مسلمانوں کے نام پر. ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر دیا ہے. مسلمانوں کے اس طرز عمل نے کہیں کا نہیں رکھا مسلمانوں کو. بے وزن ہو گیا ہے، بے وقت ہو گیا ہے مسلمان. مسلمانوں کی اصل میں بے وزنی اور بے وقتی کی اہم وجہ ان کا تناقض ہے. ان کا کہنا کچھ، ان کا کرنا کچھ، ان کی مسجد کی زندگی کچھ، ان کی بازار کی زندگی کچھ. اس لیے ہم اپنی زندگیوں کے اندر یکسانیت پیدا کریں، ظاہر اور باطن کے اندر یکسانیت پیدا کریں، اور پھر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. ادخلوا فی السلم کافہ. اور لوگوں جو ایمان لائے ہو تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ہے ہم مسلمان مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہیں. ہمارے تمام چیزیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اے مسلمانوں، اس کا تعلق کلمہ لا الہ الا اللہ سے نہیں، قرآن سے نہیں ہے اس کا تعلق. اپنے گھر کے محاذ کو مضبوط بنائیں. گھر کو سینما گھر نہ بنائیں، انٹرنیٹ کیفے نہ بنائیں. ماں ایک فون میں مصروف ہے، بیٹا ٹیب میں مصروف ہے، باہر سے آیا اس کو بات کرنے کی فکر نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، آتے پھر لگ گیا اس میں. اور گھر ہے ایک بڑا اسکرین لگا ہوا ہے. ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں ہر چیز رکھنے کی جگہ فکس ہے. فریج رکھنے کی جگہ ہے، صوفہ سیٹ رکھنے کی جگہ ہے، ٹی وی رکھنے کی جگہ ہے، اسکرین بہت بڑا اسکرین چاہیے. لیکن نماز پڑھنے کی جگہ مقرر نہیں ہے. نماز پڑھنے کی جگہ گھر میں مقرر نہیں ہے. عورتیں اعتکاف کہاں بیٹھیں گی؟ دوستو، اپنے کلچر کی حفاظت کریں. اور بھی باتیں ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں. جو حالات ہیں اس وقت، یہ حالات بہت سخت حالات ہیں. سخت حالات میں امتوں کے اندر، قوموں کے اندر بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے اندر بڑے ریاکشنز آتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی ہم کبھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کے ریاکشنز سخت حالات کے اندر کسی بھی قوم کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اس کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر اور اس لاہ عمل پر، اور سب سے آخر کا جو لاہ عمل ہے کیا ہے اور پہلا لاہ عمل ہے کیا ہے، وہ ہے ہم دعوت کا کام کریں. ہمارے ہاتھوں کے اندر کتابچے ہوں، ہمارے ہاتھوں کے اندر فولڈرز ہوں. ہم عملی طور پر حقیقی مسلمان بنے، عملی طور پر اسلام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ایمبیسڈر بنے، سفیر بنے، ریپریزنٹیٹیو بنے، اور اس سسکتی بلکتی بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ نجات بتانے کا کام انجام دیں. ہمارے تمام مسائل کا سلوشن
اور حل اسی کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ